کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں، عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں۔ تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں، کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی، اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے۔ اور روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کبھی درمیان میں ناغہ ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں، تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا، تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ہے ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے، تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور انسان صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہیں۔
تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں. اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی میں بتا بھی نہ رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ, وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی, بچ گئے الحمدللہ, اور جوان آدمی ہے, کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں. روزہ میں نسوار لگانا, روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں, یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے, نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے, تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں, ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا, کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے, یعنی قضاء حاجت کے راستے سے, جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے, اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی, انجیکشن لگوا لیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے, یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے, تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں, تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے, کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے, آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ میاں نے تو نہیں کہا, کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا, وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے, یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا, ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے, لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا, ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا, کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا, روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے, تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا, تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا, بے حیائی کرنا, روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا, یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر. اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے.